اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ربی زدنی علما آمین ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کے کرم، اس کے فضل سے ہم نے کل سورہ یوسف کو ختم کیا تھا، آیت نمبر 111 تک۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ رات شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، تلفظ کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما کے ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اور ہم اس کے ہر لفظ کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو کوششوں کو کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس نے میری راہ میں کوشش کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اور ہمیں صرف اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا، ہر دنیا کے ہر مسئلے میں جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہو، اس میں اللہ تعالیٰ صرف آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اور جو آپ کے نبی اور جو آپ کے بھیجے ہوئے نبی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیں اور انہوں نے ہمیں سیدھا سچا دین دیا، یا اللہ اس پہ ہمیں چلنے والا بنانا، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد یہ مدنی صورت ہے، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ بہت مبارک کلمات ہیں، کیونکہ ان کے مطالب صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کو معلوم ہے ہم نے اس کے تمام حروف کو علیحدہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مقطعات کا مطلب ہی تمام حروف کو الگ کر کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم را، تل کا یہ آیات الکتابی نشانی ہے کتاب کی، والذی اور وہ جو انزل نازل کیا، الیک آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من ربک سے آپ کے رب کی، ربک الحق برحق ہے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ یہ نازل جو کتاب کی ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون وہ نہیں سنتے، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کلام پاک کو، یہ برحق ہے، اور اس میں کسی شک اور شبے کو نہیں لانا۔ کیوں؟ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ کی خاص صفات، اس کی خوبیاں بیان ہو رہی۔ کیسے؟ اللہ الذی اللہ وہ جو رفع السماوات بلند کرتا ہے آسمانوں کو، بغیر عمد ستونوں کے، ترونہا تم اس کو دیکھتے ہو۔ پہلی نشانی یعنی اللہ تو وہ ذات ہے، یعنی ہم جسے اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، وہ جو ہمارا معبود ہے، وہ کیسا ہے؟ ایک ایسی ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا۔ یعنی جب ہم کوئی اپنا گھر بناتے ہیں نا، تو اس میں جب ہم چھت بنائیں گے تو اس سے پہلے ہم بنیادیں لگائیں گے اور دیواریں بنائیں گے اور اس کے اوپر چھت رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھا کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور اسے بلند کیا۔ ثم استوى پھر متوجہ ہوا، علی العرش اپنے تخت پر، وسخر اور تابع کیا، وسخر الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ہر یجری وہ چلتی ہے، لاجل مسمى ایک مدت معین تک۔ یعنی دوسری نشانی کیا ہوئی کہ اللہ نے سورج اور چاند بنائے اور ان کو مسخر کر دے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ اپنے مدار میں چل رہے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یدبر الامر اللہ تعالیٰ کی خاصیت کہ وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم، بلقاء ساتھ ملاقات کے، ربکم رب تمہارے کے، توقنون تم یقین رکھو۔
وہو الذی، اور وہی ہے وہ جو مد الارض، جس نے پھیلایا زمین کو. تیسری بڑی نشانی. پہلی ہم نے پڑھی رفع السماواتی، دوسری ہم نے پڑھی سخر الشمس والقمر. اب ہم تیسری پڑھ رہی ہیں مد الارض، پھیلایا زمین کو. وجعل فیہا، اور رکھے اس میں رواسیا، بوجھ یعنی پہاڑ. وانہارن، اور نہریں. ومن، اور سے کل ثمراتی، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل. جعل، بنایا. فیہا، اس میں. زوجین اثنین، جوڑے دو دو، یعنی مذکر و مؤنث. ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. یعنی اگر آسمان بنایا تو اس کے ساتھ زمین بنا دی، سورج بنایا، چاند بنائی، مرد بنائے تو عورت بنا دی. ٹھیک اسی طرح ہم پھلوں میں بھی دیکھتے ہیں، پودوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ نر اور مادہ لازم ہے. بے شک زوجین اثنین یغشی اللیل النہار. یعنی اب ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ ومن کلی، اور سے ہر. ومن کل ثمرات، ہر پھلوں میں، یعنی تمام پھل جتنے بنائے. جعل، بنایا. فیہا، اس میں. زوجین اثنین، دو دو جوڑے، یعنی ہر ایک کے جوڑے بنائے. دو کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. یغشی اللیل النہار، پھر اس نے ڈھانک دیا رات کو دن سے. یعنی جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے بات ہے. بے شک فی میں ذالک، یہ لآیات، البتہ لآیات نشانیاں ہیں. لقوم، واسطے اس قوم کے. یتفکرون، وہ غور و فکر کریں. وفی الارض، اور زمین میں. قطع، ٹکڑے ہیں. متجاورات، جڑے ہوئے. وجنات، اور باغات ہیں. من اعناب، انگوروں کے. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجوریں ہیں. سنوان، جڑے ہوئے. وغیر سنوان، اور بغیر جڑے، یعنی بیلوں والے اور بغیر بیلوں والے. یسقا، وہ پلاتا ہے. بماء واحد، ساتھ پانی ایک کے. یعنی ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کیا خوبصورت قدرت ہے کہ اس نے ایک تو زمین کے ٹکڑے بنائے، ٹکڑوں میں جڑی ہوئی ہے. یعنی ایک بر اعظم دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا خشکی کا ٹکڑا، پھر درمیان میں دریا، پھر ایک ٹکڑا خشکی کا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے جو باغات بنائے ہیں نا انگوروں کے، اور یہ جو تمہارے لیے کھیتیاں ہیں جس میں تمہارے لیے فصلیں بنتی ہیں، اور یہ جو کھجوریں ہیں، اور ایسے پودے بھی ہیں، ایسے پھل پودے جو کہ بیلوں والے ہیں اور کچھ بغیر بیلوں والے ہیں. یعنی بیلوں والے وہ جن پہ کہ بیل اوپر چڑھتی ہیں اور ان کے اندر وہ پھل لگتے ہیں، سبزیاں لگتی ہیں. اسی طرح بغیر بیلوں والے یعنی درخت ہیں خالی وہ. اب لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے اس میں پیاری بات کیا ہے، اس کی قدرت دیکھیں کہ ایک پانی ہے، وہ ایک ہی پانی سے ان سب چیزوں کو سیراب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کھیتیاں ہیں تو ان کے لیے پانی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یا کھجوریں ہیں تو ان کے لیے کوئی میٹھا پانی آ رہا ہے، یا کریلے ہیں تو اس کے لیے کڑوا پانی آ رہا ہے. نہیں، اللہ نے ایک ہی جیسا پانی دیا سب کو. یعنی سب کو، زمین کو، ہر طرح کی زمین کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا. وَنُفَضِّلُ، اور بڑھا دیے. بعضها، بعض کو. علی بعض، اوپر بعض کے. فی الاکل، کھانے میں. بے شک فی میں ذالک، یہ لآیات، نشانیاں ہیں. لقوم، واسطے اس قوم کے. یعقلون، وہ عقل رکھے. وَإِن، اور یہ کہ. تعجب، تجھے عجیب لگے. فعجب، پس عجیب بات. قولہم، تیرے اپنے کہنے کی ہے. یعنی اگر تجھے یہ ساری چیزیں عجیب لگتی ہے تو یہ تو تو خود سوچ رہا ہے نا انسان کہ کتنی عجیب بات سوچتا ہے. اذا، کیا جب. کننا، ہم. ترابن، مٹی ہو جائیں گے. انا، کیا ہم. لفی، البتہ میں. خلق، پیدا ہوں گے. جدید، نئے سرے سے. یعنی انسان سوچتا ہے کہ جب ہم جو ہے مر جائیں گے، اس دنیا میں آئے
اس دنیا میں رہے بسے، ہر طرح کے جو ہے نا مزے لوٹے اور اس کے بعد پھر مر گئے، تو کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کھیتیاں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ جب فصل ایک تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوشنما لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر فصل کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، تو اور پھر اس کے بعد بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیار فصل ہم نے کاٹ لی اور زمین بالکل جو ہے نا خالی کر دی، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو تیار کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب، اور پھر ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایک چیز بنا لیں، فرض کریں کمپیوٹر بنا لیا، اور پھر ہم نے کمپیوٹر میں کوئی گیم بنایا، کوئی ایسی تصویر بنائی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کو ختم کر دیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد یا تھوڑے دن بعد ہمیں پھر ہمارا دل کیا، تو کیا ہم وہ دوبارہ بنا سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارے ذہن نے، ہمارے ہاتھوں نے اس چیز کو بنایا تھا۔ تو یہ کیسے عجیب بات ہو سکتی ہے کہ وہ رب جس نے اتنے سارے انسان بنائے، وہ اس کے لیے یہ بات مشکل ہو کہ جب وہ سارے مر جائیں تو دوبارہ ان کو پیدا کیا جائے۔ یہ تو بالکل جو ہے نا عجیب بات لگتی ہے نا، کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی انسان، ہم انسانوں میں انسان ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام کر سکتے تو آپ یہ دوبارہ بھی کام کر سکتے، تو وہ کہتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں، تو پھر ہم یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس نے ساری دنیا بنائی ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ جو کفر و کافر ہیں، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، واولئک، اور یہی واولئک الاغلال، توق ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، یعنی انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے، اب یہ دیکھیں انسان جب زندگی گزارتا ہے نا تو بہت لمبی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ اللہ نے اسے جتنی بھی دی ہو، چاہے اسے ارذل العمر کی طرف لوٹایا ہو، چاہے اسے جوانی دی ہو، لیکن دن تو گزرتے ہیں نا، دن ہر دن کے بعد نیا دن، ہر دن کے بعد نیا دن۔ تو دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بیان کی کہ آسمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج اور چاند بنائے، پھر اللہ نے کہا زمین پھیلائی، پھر اللہ نے زمین کے اوپر اگنے والی چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ پھر سب ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اب پوچھا کہ یہ انسان اس بات پہ تعجب کیوں کرتا ہے، اور جبکہ ہم نے تو اس کا اپنا کام، جتنے اس نے دنیا میں کام کیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، سب جو ہیں وہ لکھ دیے اور لکھے ہوئے ہیں، اور وہ والا اعمال نامہ اس کے گردن میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک حیرانگی کی بات تھی۔ اور اس کی گردن میں آناقہم، جو ہے اس کی گردنوں میں اغلال یعنی توق ہیں، واولئک، اور یہی اصحاب النار، دوزخ والے ہیں۔ توق تو ہر انسان کی گردن میں ہے نا، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا وہ، اور اللہ کو نہ ماننے میں ضد اور ہٹ درمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ ویستعجلونک، اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے، بالسیئۃ، ساتھ برائی کے، یعنی عذاب کو مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، پہلے، قبل الحسنتی، بھلائی سے، وقد، اور البتہ، خلط، گزر چکی، من، سے، قبلہم، پہلے ان سب سے، قبلہم المثلات، ایسی مثالیں، یعنی وہ عذاب لانے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اہل عرب اپنے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھیں، قوم سمود، قوم عاد کی بستیوں کو دیکھیں، شام کی طرف جو سفر کیا اور درمیان میں آتے ہوئے جتنی بستیاں آئی ہیں ان سب کو دیکھیں، تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی، پھر وہ عذاب کی جلدی کیوں کر رہی ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، رب تیرا، لذو مغفرت للناس، البتہ صاحب مغفرت ہے واسطے لوگوں کے، علی ظلمہم، اوپر ان سب کے ظلم کرنے کے، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، رب تیرا، لشدید العقاب، البتہ سخت ہے بدلہ لینے میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر و کافر ہیں، لولا انزل علیہ،
کیوں نہیں نازل ہوئی اوپر اس کے آیت النشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک جو آنت تو منذرم در سنانے والا ہے، ولی کلی اور واسطے ہر ایک کے، قوم کے، ہاد راہ بتانے والا ہے، یعنی ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہدایت بھیجنے والا نبی اور ایک ہدایت بھیجنے والا رسول، یعنی نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں اپنی اس قوم کو، اور آپ کی قوم یعنی قیامت تک کا آنے والا انسان جو ہے اس کے ڈر سنانے کے لیے ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما تحملو جو اٹھاتی ہے، کلو ہر اونسا مادہ، وما اور جو تغیز الارحام سکڑنا ہے یا کم زیادہ ہونا ہے کس کا، ارحام کا، رحم کا، وما اور جو تزدادو بڑھ جاتا ہے، یعنی ہمیں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہر مادہ جو بھی اس کے رحم میں ہوتا ہے، چاہے وہ سکڑتا ہے چاہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کا ہے، وکلو اور ہر شیئن چیز، اندہ پاس اس کے، بمقدار ایک خاص پیمانے کے مطابق ہے، یعنی اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوبی صفات، اللہ تعالیٰ کی کیا، جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور وہ ظاہر ہے، والشہادت الکبیر المتعال اور وہ بہت بڑا ہے اور کسی اور ذات کے لائق نہیں ہے کہ اس کی برابری کر سکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی صرف علم غیب ہونے کا یہاں بیان ہے کہ صرف اللہ ہی کو غیب کا علم ہے۔ آیت نمبر 9 سورہ رعد یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سواء برابر ہے، منکم تم میں، من جو اسرا آہستہ سے، قولا بات کرے، ومن اور جو جہرا پکار کر، بھی اس کے ساتھ، ومن اور جو ہوا وہ مستخفم باللیل چھپ رہا ہے رات میں، یعنی رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، یا وہ تیز آواز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یا وہ آہستہ آواز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وساربم بالنہار اور گلیوں میں پھرنے والے، آزادانہ طور پہ پھرنے والے بھی یاد کرتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لہو واسطے اس کے، معقباتم ایسا گروہ ہے جو اس کے آگے اور پیچھے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایسا گروہ یعنی فرشتے، من سے، بینی ایدیہم اس کے آگے، بینی یدیہی آگے، اس کے آگے ہے یعنی اس کے سامنے ہے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے ہے، یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ کتنی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا گروہ یعنی فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ تو حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر نہیں وہ بدلتا، ما جو بقوم ساتھ کسی قوم کے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدلے، ما جو بانفسہم اس کی اپنی جان میں ہے، یعنی جو قوم خود کو بدلنا نہیں چاہتی اللہ اسے نہیں بدلتا، جو انسان بدلنے کی اپنے آپ پر کوشش نہ کرے اللہ نہیں بدلتا، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی کوششوں کے جتنی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ وَإِذَا اور جب اغاد اللہ چاہتا ہے اللہ بقوم ساتھ کسی قوم کے، سوءً برائی کا، فلا پس نہیں، مردہ لوٹاتا، لہو اس کو، وما اور نہیں، لہم واسطے ان سب کے، من دونہ سے سوائے اس کے، من وال کوئی مددگار، یعنی اللہ اگر کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کو کوئی لٹا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس کا کوئی مددگار ہے۔ هو الذی وہی ہے وہ ذات، یریکم البرق وہ دکھاتا ہے تم کو چمک، خوفاً خوف کے ساتھ،
و تمان اور امید کے ساتھ، یعنی کون سی چمک، یعنی آسمانی بجلی، وَيُنشِئُ السَّحَابَ اور وہ اٹھاتا ہے بادلوں کو، صحابہ ثقال بھاری جو کہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بادلوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ سب کچھ کام ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں جو آسمانی بجلی نظر آتی ہے، کبھی اس میں ہمیں خوف نظر آتا ہے، کبھی اس میں ہمیں امید نظر آتی ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ جب بادلوں کو تیز تیز بادل آگے چلتے ہیں نا آواز کے ساتھ، اور پھر وہ بھاری بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن کہاں وہ برستے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہو۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ بجلی بھی چمکے، آواز بھی آئے، امید بھی ہو، اور بادل بھی پانی سے بھرے ہوئے آئیں، لیکن بارش نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا حکم ہی نہیں۔ اور ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ابھی بارش ہو سکتی ہے، اور اللہ کے حکم سے بارش ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، یُسَبِّحُ الرَّعْدَ گرجتا ہوا، یہ رعد جو ہے نا یہ فرشتے کا نام بھی ہے، بِحَمْدِهِ ساتھ اس کی تعریف کے، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے، من خیفہ خوف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی بادل کے گرجنے کی آواز کو ہم رعد کہتے ہیں نا، کہ رعد کا مطلب کیا ہوا کہ بادل کے گرجنے کی آواز، اور رعد فرشتے کا نام بھی ہے جو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے کے چلتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے جو اس کا لشکر لے کے چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی خوف اور امید کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہاں 11ویں نشانی آ گئی۔ اب ہم نے اس سے اوپر ہم نے 9 نمبر کی نشانی کیا پڑھی تھی کہ معقبات من بین یدیہ، یعنی ایک ایسا گروہ جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے۔ اور پھر اس سے اوپر ہم نے 9 نمبر کی اللہ تعالیٰ کی صفت کیا پڑھی تھی، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ بھیجتا ہے کڑک کو، صواعق کہتے ہیں کڑک کو، فَيُصِيبُ پس وہ ڈالتی ہے، یعنی پہنچتی ہے، بہا اس کو، مَن یشاء جس کو وہ چاہے، وَهُمْ اور وہ سب، یجادلون وہ جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ اور وہ ہے، شدید المحال سخت ایک آن میں پکڑنے والا، ایک دم سے پکڑنے والا۔ یعنی محال کا مطلب یہ ہو کہ اچانک کوئی اس کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اب یہاں میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا بارش وہیں ہوگی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوائیں بھی آئیں گی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، لیکن بارش نہیں ہوگی، وہ کہیں اور جا کے برس جائیں گی جہاں اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوگا۔ لہو واسطے اس کے، دعوت الحق اس کے لیے ہے پکارنا سچائی کے ساتھ۔ یعنی انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے صرف پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ والذین اور وہ جو، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے، لہم واسطے ان کے، بشیء کچھ بھی، الا مگر، کباسط یہ کھولنے والا ہے، کفہی اپنی ہتھیلی کو، الی الماء پانی کے لیے، لیبلغ تاکہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، وما اور نہیں، ہوا وہ، ببالغ اس کو پہنچتی۔ یعنی غیر اللہ کو پکارنے کی مثال کیسی ہے کہ انسان نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اپنے ہتھیلی میں، اپنے ہاتھ میں پانی لینا چاہا اور اس کو اپنے منہ تک پہنچانا چاہا، جو کہ نہیں پہنچ سکا۔ 12ویں یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ ہی ہے جو پکار کا جواب دیتا ہے، اور یہ جو معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں ان سے یہ کسی بھی کام کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرایا ہے تو اللہ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وما اور نہیں، دعاء الکافرین دعا کافروں کی، الا مگر، فی میں ضلال گمراہی کے، یعنی کافروں کی دعائیں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ وللہ اور واسطے اللہ کے، یسجد وہ سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی کے ساتھ، وکرہن اور ناخوشی کے ساتھ، وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدو شام کو، والآصال اور صبح کو۔
یعنی صبح شام جو زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کو خوشی یا ناخوشی ہر طرح سے سجدہ کرتی ہے. آیت سجدہ آئی، ہم پڑھ لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور ہمیں سجدہ کرنا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اور جب انسان اس ایسی آیات کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو حسرت ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے جس نے اللہ کی آیات پڑھی اور سجدہ کر دیا، اور ایک میں ہوں کہ میں سجدہ نہیں کر سکا رب کو، اور راندہ درکار ہو گیا. اللہ نے مردود کا لقب دیا، اللہ نے ملعون کا لقب دیا. تو یہ بات یہاں ہوئی کہ جب ہم سجدہ کریں تو کیسے کریں. تو سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہا اور سیدھا سجدے میں چلے گئے. وہاں یا تو آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، یا پھر سجدے کی دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ دیں. یہی آپ کا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. سجدہ کر لیتے ہیں. آیت سجدہ تو آئی ہے، اور الحمدللہ آپ دونوں بھی اگر سجدہ کر سکتے تو کر لیں. میں 1 منٹ میں سجدہ کر کے آ رہی ہوں. سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. الحمد لله. آیت نمبر 16. قل من رب السماوات والارض. کہو کون ہے رب جو آسمانوں کا اور زمین کا ہے. قل اللہ، کہہ دو اللہ. قل فاتخذتم، کہہ دو کیا پس تم بناتے ہو من دونہ اس کے سوا اولیاء دوست. لا یملکونا، نہیں وہ اختیار رکھتے، لانفسہم اپنے آپ میں، نفعا کسی فائدے کا، ولا ضرا اور نہ ہی کسی نقصان کا. قل کہہ دو حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا وہ برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا. ام یا حل تستوی، کیا تو برابر کرتا ہے، تستوی الظلمات والنور، اندھیرے کو اور روشنی کو. ام یا جعلو بناؤ، للہ واسطے اللہ کی، شرکاء شریک، خلقو پیدا کیا، کا خلقی گویا کہ پیدا کیا اس کو، فتشابہ پس مشابہ ہے، فتشابہ الخلق اس کی پیدائش، علیہم اوپر ان سب کے. قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ خالقو پیدا کرتا ہے، کل شیء ہر چیز کو، وہو الواحد القہار اور وہی ہے ایک زبردست. اچھا، یہاں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی انسان جو مورتیاں بناتا ہے، جن چیزوں کو انسان جو ہے نا عبادت کے لائق سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ، تو وہ یہ دیکھے کہ ان تمام چیزوں کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے. اگر انسان نے بت بنائے ہیں تو بت کے لیے جو استعمال ہونے والی مٹی ہے وہ بھی اللہ نے ہی بنائی ہے. اگر انسان درختوں کو سجدہ کرتا ہے تو درخت کو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے. اگر انسان کیڑے مکوڑوں کو یا جانوروں کو خدا مانتا ہے تو ان سب کو بھی پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو پھر کیوں نہ اس واحد القہار ہی کو پکارا جائے. انزلہ نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماء پانی، فسالت پر چلائے، اودیت النالے، بقدرہا اس کی مقدار کے مطابق، فاحتمل پس اٹھایا، فاحتمل السیل سیلاب کو، زبدر جھاگ، رابیہ کھلا ہوا یعنی تیز پانی چلایا اس کے ساتھ، ومما اور جو کچھ یوقدون وہ دہکاتے ہیں، علیہ اس کو اوپر اس کے، فی النار آگ میں، نار ابتغاء تلاش کرتے، ہلیتن سونا، او متاعن اور فائدہ یا فائدہ، زبدر جھاگ سے، مثلہ کھلا،
یعنی مثل اس جیسا. اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم سونا اور چاندی اس کو خوب آگ میں دہکا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے جھاگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کس طرح کہ اس کو جس شکل میں ڈھالنا چاہیں ڈھال دیتے ہیں, جس ڈیزائن میں ڈھالنا چاہیں سونے اور چاندی کو ڈھال دیا جاتا ہے اور اس طرح فائدے اٹھا دیے جاتے ہیں. کذالک اسی طرح یضرب اللہ الحق, یضرب اللہ الحق وہ بیان کرتا ہے اللہ حق کے ساتھ, والباطل اور باطل کو بھی, فاما پس جو زبدہ, فاما الزبدہ پس جو جھاگ ہے, فیذهب وہ لے جاتا ہے جفاء ناکارہ بیکار چیز کو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تیز سیلاب آیا اور کہیں بھی کوئی مٹی کوئی جو ہے نا کوڑا کچھ بھی پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. بلکہ یہ تو سیلاب اور تیز بارشیں تو ایسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں. وَأَمَّا اور جو کچھ ما جو يَنفَعُ النَّاسَ فائدہ دیتا ہے لوگوں کو, فَيَمْكُثُ پس وہ رہتا ہے فی الارض زمین میں. کذالک اسی طرح یضرب اللہ الامثال وہ بیان کرتا ہے مثالیں اللہ تعالیٰ, للذین واسطے وہ جو, للذین استجابوا جو پکارتے ہیں, لربہم واسطے اپنے رب کو, لربہم الحسنی اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ, یعنی اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے تمام اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے تقریباً 99 نام ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں بتائے جاتے ہیں. قرآن پاک کے پہلے صفحے میں بھی لکھے ہوتے ہیں اللہ کے صفاتی نام, اور ہم ان ناموں سے ہی اللہ کو یاد کریں. والذین اور وہ جو لم نہیں یستجیبو وہ پکارتے, لہو واسطے اس کے, لو کاش انا یہ کہ, لہم واسطے ان سب کے, ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, جمیعاً سارے کے سارا, ومثلہ اور اس کے برابر, معہو اس کے ساتھ ہو, لفتدو البتہ بدلہ دے گا, بھی اس کے ساتھ, اولئک یہی, لہم واسطے ان سب کے, سوء الحساب برا ہے حساب, ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ہے ان سب کا جہنم, وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ. یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر سونا دے یا اس کے برابر دگنی چوگنا دے تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, اللہ کو معبود واحد نہیں جانا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے انہی برے اعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے وہ رہنے کی جگہ. افامن کیا پس جو یعلم وہ جانتے ہیں, انما یہ کہ جو انزل نازل کیا الیک آپ کی طرف, من ربک الحق میں آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, کمن کیا جو ہوا وہ اعمیٰ اندھے ہیں. یعنی یہ جو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یعنی قرآن پاک, تو یہ رب کی طرف سے حق ہے, یہ سچ ہے. تو کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات نہیں پتہ؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ رہے اور کیسے وہ رہے اور ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ انما بے شک جو یتذکروا وہ ذکر کرتے ہیں, اولو الالباب واسطے صاحب عقل کے. یعنی یہ جو سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ سب کس کے لیے؟ وہ جو عقل رکھے, جو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو. الذین وہ جو یوفون پورا کرتے ہیں, بعہد اللہ اللہ کے عہد کو, ولا اور نہیں, ینقضون وہ توڑتے, المیثاق عہد کو. یعنی وہ لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. ایک عہد تو دو طرح کے تھے, ایک عہد الست یعنی جب سب روحیں تھیں اور اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں, تو سب روحوں نے جواب دیا تھا ہاں. اور دوسرا عہد کون سا ہوا؟ وہ جو نبی پاک, وہ جو تمام نبی تمام رسول لے کر آئے اللہ کے راستے پر, سب سیدھے راستے پر لوگوں کو چلانے کے لیے, اور پھر انہوں نے اس عہد کو سنا اور مانا بھی. والذین اور وہ جو یصلون ملاتے ہیں, ما جو امر اللہ حکم کیا اللہ نے, بھی اس کے ساتھ, ان یوصل یہ کہ وہ ملائیں, یخشون اور وہ ڈرتے ہیں, ربہم اپنے رب سے, ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں, سوء الحساب
برے حساب سے، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا حساب کتاب خراب نہ ہو جائے، وہ کہیں جہنم کے مستحق نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء یعنی صبر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وجہی اس کی رضامندی، ربی رضامندی کس کی؟ رب اس کے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے، ایک لفظ کہا اور ساتھ ہی اس لفظ کی تفصیل بھی بیان کر دی، یعنی وجہی کہا، رضامندی اس کی۔ اب انسانی ذہن ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منتشر نہ ہو، فوراً ہی بتا دیا، ربہم رب اس کے کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما جو کچھ رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ، ویدرؤون اور دور کرتے ہیں وہ، بالحسنۃ السیئہ بھلائی کے ساتھ برائی کو، اولئک یہی، لہم واسطے ان سب کے، عقبی الدار اچھا ٹھکانہ ہے، جناتو باغات ہیں، عدن ہمیشہ کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، ومن اور جو صلح نیک ہے، من آبائہم ان کے باپوں میں سے، وازواجہم اور ان کے جوڑوں میں سے اور بیویوں میں سے بھی، دونوں باتیں آ سکتی ہیں، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون وہ داخل کرتے ہیں، علیہم اوپر ان سب کے، من کل باب ہر دروازے سے، یعنی جنت کے تمام دروازے ان کے لیے کھلے ہیں جو لوگ نیک ہیں۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں، رب اغفر لی بیت عند الجنہ، آمین ثم آمین، اے میرے پاک رب بخش دے ہمیں اور داخل کر ہمیں جنت کے ہر دروازے سے، ہر جنت میں ہمیں داخل فرما، آمین۔ سلام سلامتی ہے، علیکم اوپر تمہارے، بما ساتھ جو صبر تم نے صبر کیا، فنعما پس کیا ہی اچھا ہے، عقبی الدار رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، والذین اور وہ جو ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعدی سے بعد، میثاقہ اس کے عہد کے، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں یعنی توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم کیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یسرا یہ کہ وہ جوڑے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ یعنی اب یہاں بھی ہمیں تین باتیں بتائی گئی کہ وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں، عہد کرنے کے بعد، اور پھر وہ ان حکموں کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں، نہیں عمل کرتے ان حکموں کو جن حکموں پر اللہ نے کہا ہے کہ یہ حکم کرنے ہیں، اور وہ ان کی تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک یہی، لہم اللعنت واسطے ان سب کے لعنت ہے، ولہم اور واسطے ان کے، سوء الدار برا ہے ٹھکانہ۔ اللہ اللہ، یبسط الرزق وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ویقدر اور کمی کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ رزق کو کی فراوانی کرتا ہے یا رزق کی تنگی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر کرنے والا بنائیں، ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنائیں، کہ اگر رزق کی کمی ہے یا رزق کی زیادتی ہے تو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انسان کو ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ وفریحوا اور خوش ہوتے ہیں، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے لیے، الا مگر، متاع ایک فائدہ ہے، یعنی دنیا میں رہیں گے اور اچھے کام کریں گے تو آخرت ہمیں اچھی ملے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اور وہ جو کہتے ہیں، کفروا کافر ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا، علیہ اوپر اس کے، آیت نشانی، من ربی اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، ویہدی اور وہ گمراہ کرتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اس کی طرف، من اناب
جو کہ رجوع کرے، الذین وہ جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، وتطمئن اور وہ مطمئن رہتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ آگے کتنی خوبصورت آیت آ رہی دیکھیں، الا بذکر اللہ جان لو بے شک اللہ کی یاد سے تطمئن القلوب اطمینان پاتے ہیں دل، یعنی پتہ چلا کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس طرح انسان کی جسم کی خوراک کھانا پینا ہے، ایسے ہی دل کی خوراک اللہ کی یاد ہے۔ الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک، طوبی خوشی ہے یعنی خوشحالی ہے، لہم واسطے ان سب کے، وحسن اور اچھائی ہے، مآب انجام میں۔ کذالک اسی طرح ارسلنا کا نازل کیا ہم نے یا بھیجا ہم نے، فی امت ایک گروہ میں، قد البتہ خلد گزر چکی، من قبلہا اس سے پہلے، و امم اور بہت سے گروہ، لتتلوا تاکہ آپ سنائیں، علیہم الذی اوپر وہ جو، اوحینا وہی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، وہم اور وہ سب، یکفرون منکر ہیں، بالرحمن رحمان سے۔ قل کہہ دے، ہوا وہ، ربی میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت اوپر اسی کے میں نے توکل کیا، والیہ متاب اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں، ولو اور اگر، انا یہ کہ، قرآنن یہ قرآن، سیرت چل پڑتا یعنی بھیجا جاتا، بہل جبالو نمبر 1 جبال پر، او یا قطیت ٹکڑے ہو جاتے، بہل ارضی زمین پر، او یا کلما کلام کرتا ہے، بہل موتا مردوں سے، بل اللہ الامر بلکہ واسطے اللہ کے حکم ہے، جمیعا سارے کے سارا، یعنی یہ تینوں باتیں، سیرت جبالو یعنی اس کے قرآن کی وجہ سے جو ہے چل پڑتے پہاڑ، یا ٹکڑے ہو جاتے زمین کے، یا مردے بات کرتے، تو یہ یہ انسانی خلق کی عادت کے خلاف ہیں یہ باتیں کہ ایسا ہوتا ہے، یہ تو پھر ایک ڈر ایک خوف ہو جاتا نا، جبکہ قرآن تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ افلم کیا پس نہیں، یئس الذین نا امید ہوئے وہ جو آمنوا ایمان لائے، اللہ یہ کہ اگر یشاء اللہ وہ چاہے اللہ تعالیٰ، لہد الناس البتہ ہدایت کرتا لوگوں کو، جمیعا سارے کے ساروں کو، ولا اور نہیں، یزال الذین برابر پہنچتا وہ جو کفر و کافر ہیں، تصیبہم مصیبت ان سب کو، بما ساتھ جو، صنعوا کمایا، قارعۃ جھٹکے کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، زلزلے کے ساتھ، قاریہ کا مطلب جھٹکا ہے، عذاب ہے یا زلزلہ ہے، او یا تہلو اترے گی، قریباً نزدیک، من دارہم اس بستی میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتیا وہ آئے، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، یعنی کیا کہیں کہ ولا یزالو اور نہیں برابر، الذین وہ جو کفر و کافر ہیں، تصیبہم کے پہنچے ان کو، بما صنعوا جو کمایا، قاریۃ چیخ پکار زلزلہ، یعنی اگر یہ آئے، او یا تہلو اترے، قریباً نزدیک، من دارہم ان کے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتیا وہ آئے، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، یعنی ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یخلف المیعاد وہ خلاف کرتا مدت کو، یعنی وعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں چلتا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ جب مذاق کیا، برسول ساتھ بھیجے ہوئے سے، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، فَأَمْلَيْتُ پس ڈھیل دی، لِلَّذِينَ واسطے وہ جو کفر و کافر ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُمْ پھر پکڑ لیا ان سب کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پس کیسا ہے میری پکڑ، فمن کیا پس جو ہوا وہ، قائم کھڑا ہے، اللہ کل نفس اوپر ہر جان کے، بما ساتھ جو کسبت کمایا، وجعلوا اور بناتے ہیں، للہ واسطے اللہ کے، شرکاء شریک، یعنی مشرکین جہالت کو یہاں
واضح کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کس طرح؟ قل سموہم، کہہ دو کہ نام ان سب کے، یعنی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. ام یا تنبئونہ، تم بتاتے ہو اس کو، بما لا، جو نہیں، یعلم وہ جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر ظاہر کرتے ہو، من القولی اپنی بات سے، یعنی اوپر کی باتیں بناتے ہو، بلکہ زینا خوشنما بنا دیا، للذین واسطے وہ جو کفر و کافر ہیں، مکرہم داؤ ان سب کا، وصدو اور روکتے عن السبیل اللہ کی راہ سے، یعنی اس کے راستے سے، ومن یضلل اللہ اور وہ جو یضلل اللہ وہ گمراہ کرے اللہ، فما لہو پس نہیں ہے واسطے اس کے، من ہاد کوئی راہ دکھانے والا، کوئی ہدایت دینے والا، لہم واسطے ان سب کے، عذاب عذاب ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی اور عذاب آخرت کا، اشق زیادہ سخت ہے، بہت سخت ہے عذاب آخرت کا. اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی اس دن فرما لینا، آمین ثم آمین. وما اور نہیں، لہم واسطے ان سب کے، من اللہ سے اللہ کے سے، من واق کوئی نجات دہندہ، مثل الجنت التی مثال اس جنت کی وہ جو، وعید المتقون جس کا وعدہ کیا تقوی کرنے والوں نے، تجری بہتی ہے، من سے تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، اکلوہا پھل اس کا، دائم ہمیشہ ہے، وذلھا اور سائے اس کے. یعنی اب یہ نہریں ہیں، یعنی اللہ کا جو بھیجا ہوا پانی ہے جس سے کہ چلتی ہے کیا، ساری دنیا پانی پہ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھاتے ہیں اس کو ہمیشہ، اور اسی کی وجہ سے ذلھا اس کے سائے بھی ہیں، یعنی جو درخت ہے ان کے نیچے سائے بھی آتا ہے. دل کا یہ عقبى الذین انجام ہے وہ جو، نتقوا جو ڈرتے ہیں، وعقبى الکافرین النار وعقبہ اور انجام ہے، عقبى الکافرین النار کافروں کے لیے آگ. والذین اور وہ جو آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان سب کو کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ جو، انزل نازل کیا، الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے، میں جو منکر ہوتے، وہ منکر ہو، بعضہ بعض اس کا، قل کہہ دو، انما بے شک جو، امرت میں نے حکم کیا، ان یہ کہ اعبد اللہ عبادت کروں اللہ کی، ولا اور نہیں، اشرک شریک ٹھہراؤں میں، بھی اس کے ساتھ، الیہ اسی کی طرف، ادعو پکاروں، و الیہ اور اسی کی طرف مآب ٹھکانہ ہے. وکذالک اسی طرح، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، حکمن یعنی یہ قرآن کس میں نازل ہوا، عربین عربی زبان میں، ولا ان اتبعت اور اگر یہ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد ما جو جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، مالک من اللہ من ولی ولا واق تو مالکا نہیں ہے واسطے تیرے، من اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا واق اور نہ ہی کوئی بچانے والا. وَلَقَدْ اور البتہ جب ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولوں کو، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے، وجعلنا اور بنایا، لہم واسطے ان کے، ازواجن جوڑے، وذریہ اور اولادیں، وما اور نہیں، کانا ہے، لرسول واسطے رسول کے، ان یاتیہ یہ کہ وہ لے کے آئے، بآیتن کوئی نشانی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. چاند کے جو ٹکڑے ہوئے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. لکلی واسطے ہر، اجل مدت ہے، کتاب لکھی ہوئی کتاب میں، یمحو اللہ وہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یشاء جو وہ چاہے، ویثبت اور وہ باقی رکھتا ہے، وعندہ اور اس کے پاس، ام الکتاب کتاب کی جڑ ہے، یعنی یہ کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. وَإِمَّا اور یہ کہ جو نُرِيَنَّكَ کا ہم دکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو، بعد الذی بعض وہ جو، نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سب سے، او نتوفینک کا یا ہم آپ کو اٹھا لیں، یعنی موت دے دیں آپ کو، فإنما پس بے شک جو، علیک البلاغ اوپر آپ کی ہے پہنچا دینا، وعلینا الحساب
الحساب، اور اوپر ہمارے ہے حساب لینا. یعنی دیکھیں اللہ کا کام اور اللہ کے رسول کا کام دونوں کو واضح کر دیا کہ اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے نبیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو بندوں تک پہنچا دینا، انسانوں تک پہنچا دینا. جبکہ وَعَلَيْنَا الحساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا کام ہے کہ ان سے حساب لینا. کوئی انسان کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جب نامہ اعمال کھلیں گے، جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو پھر جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور جس کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے اس کے لیے مشکلیں ہوں گی. اولم کیا اور نہیں، یرا وہ دیکھتا، انا یہ کہ ناتی ہم لاتے ہیں، ناتی الارض زمین کو، ننقصها کا مطلب ہوتا ہے گھٹاتے ہوئے اس کو، من اطرافها اس کے اطراف سے، واللہ اور اللہ تعالی، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقبہ نہیں پیچھے ڈالے گا، لحکمہ اپنے حکم کو، وہوا اور وہی ہے سریع الحساب جلد حساب لینے والا. وقد اور البتہ جب مکر الذین مکر کیا وہ جو من قبلہم ان سے پہلے ہیں، فللہ بس واسطے اللہ کے، فللہ المکر چالیں ہیں یعنی اللہ ہی کی تدبیر ہے، جمیعا سارے کے سارے، یعنی ایک تدبیریں، ایک چالیں، ایک مکر تو کرتا ہے کافر، اور ایک تدبیر، ایک چال چلتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق اور مالک. یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو تم کماتے ہو، کل نفس ہر جان، وسیعلم اور ضرور وہ جانتا ہے، وسیعلم الکفار کفر کو، لمن ساتھ جو عقبت دار ٹھکانہ ہے اس کا، ٹھکانہ یعنی گھر ہے اس کا، رہنے کی جگہ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ جو کفر کافر ہیں، لستا نہیں ہے مرسلہ بھیجا ہوا ہماری طرف، قل کہہ دو کفا باللہ شہیدم کافی ہے ساتھ اللہ گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ومن اور جو عندہ اس کے پاس ہے علم الکتاب کتاب کا علم، یعنی اہل کتاب میں سے راست رو لوگ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان لے آئے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی تمام نشانیاں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے ان کے درمیان گواہ. الحمدللہ. آیت نمبر 43 تک سورہ رعد تھی، اور یہ اب اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ختم ہوئی. اب ہم سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے. الف لام را. الف لام را کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. کتابن کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالے لوگوں کو، من الظلماتی سے اندھیروں، الی النور طرف نور کے، باذن ساتھ حکم کے، ربہم رب ان سب کے، الی طرف صراط راستہ ہے، العزیز زبردست کا، الحمید صفات شدہ کا. عزیز الحمید دونوں صفات اللہ کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ حمید اللہ الذی صفات شدہ اللہ وہ جو، لہو واسطے اس کے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمان میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے واسطے کافروں کے، من سے عذاب شدید سخت کی، الذین وہ جو، یستحبون وہ پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی اوپر آخرت کے، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا ٹیڑھ، اعتراض کرنا،
اولئک یہی فی میں ضلالم گمراہی میں بعید دور کی، وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے آپ کو من رسول سے رسول الا مگر بلسان ساتھ زبان کے قومی ہی اس کی قوم کے لیبین تاکہ وہ بیان کرے لہم واسطے ان سب کے فیضل اللہ پس وہ گمراہ کرتا ہے اللہ من یشاء جس کو وہ چاہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہے وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اوپر ہم نے عزیز الحمید پڑھا یعنی وہ زبردست ہے، صفات شدہ ہے۔ نیچے ہم پڑھ رہے ہیں عزیز الحکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ جب ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کے ان یہ کہ اخرج نکالے قومہ کا تیری قوم کو من الظلماتی 7 اندھیروں کے الی النور نور کی طرف لے کے آئے وذکرہم اور یاد دلائے ان کو بایام اللہ اللہ کے دن ان بے شک وی میں ذالکہ یہ لآیاتن البتہ نشانی ہے لکلی واسطے ہر صبارن شکور صبر کرنے والے شکر کرنے والے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ سے لقومی واسطے اس کی قوم نے اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم اوپر تمہارے اذ جب آ جاکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون سے یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب عذاب برا ویذبحون اور وہ قتل کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور میں یہ بلاء آزمائش ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم جو بہت بڑا ہے۔ وَإِذْ اور جب تأذن سنایا تم کو ربکم رب تمہارے نے لئن البتہ تم شکر کرو لأزیدنکم البتہ زیادہ دوں گا میں تم کو ولئن اور یہ کہ اور اگر کفرتم کفر کرو تم ان بے شک عذابی میرا عذاب لشدید البتہ سخت ہے۔ وقال اور کہا موسیٰ نے این تکفروا یہ کہ تم کفر کرو تم ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں جمیعا سارے کے سارے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لغنی حمید البتہ بے پرواہ ہے صفات شدہ ہے۔ علم کیا نہیں یاتیکم وہ آئے تمہارے پاس نبأ الذین خبریں وہ جو من قبلکم تم سے پہلے ہے قوم نوح قوم نوح کی وعاد اور عاد کی وثمود اور قوم سمود کی والذین اور وہ جو من بعدہم ان کے بعد ہے لا یعلمہم نہیں وہ جانتے خبر ان سب کو الا اللہ مگر اللہ ہی کو اس کی خبر ہے یعنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جاءتہم آئے ان سب کے بعد رسولہم رسول ان کے بالبینات واضح دلیل لے کے فردو پس لوٹایا ایدیہم اپنے ہاتھوں سے فی افواہم اور اپنی سنی باتوں سے وقالو اور کہنے لگے انا بے شک کفرنا ہم نے کفر کیا بما ساتھ جو ارسل تم بھیجا تم کو بھی اس کے ساتھ وانا اور بے شک لفی البتہ میں شک میں ہے مما جو کچھ تدعوننا تم پکارتے ہو ہمیں الہی اس کی طرف مریب اور اس کو شک میں پڑے ہوئے ہو۔ قالت کہنے لگے رسولہم بھیجے ہوئے افی اللہ کیا اللہ تعالیٰ شک میں ہے فاطر السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے یدعوکم وہ پکارتا ہے تم کو لیغفر لکم تاکہ وہ بخشے واسطے تم کو من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو ویؤخرکم اور وہ ڈھیل دے تم کو الی طرف اجل مدت کے مسمى جو کہ مقرر ہے یعنی مقرر مدت تک اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ قالو کہنے لگے ان یہ کہ انتم ہو تم الا مگر بشر مثلنا ہمارے جیسے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو تریدونا تم چاہتے ہو تصدونا یہ کہ تم روکو ہمیں اما جو کچھ کانا ہے یعبدو وہ بندگی کرتے آباؤنا ہمارے باپ دادا فاتو پس لے آؤ بسلطان مبین ساتھ کوئی دلیل قالت کہنے لگے لہم واسطے ان سب کے رسول ان سب کے انہنو یہ کہ ہم الا مگر
بشر بشر ہیں، مثلکم تمہارے جیسے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یمن وہ احسان کرتا ہے، علی من یشاء جس پہ وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وما اور نہیں کانا ہے لنا واسطے ہمارے، ان یہ کہ ناتیکم ہم لے لائیں تم کو بسلطان ساتھ دلیل کے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون البتہ توکل کرتے ہیں ایمان والے، وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ یہ کہ نہیں نتوکل ہم توکل کرتے علی اللہ اللہ پر، وقد اور البتہ ہدانا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، سبلنا راستوں کی، ولنصبرن اور البتہ ہم صبر کریں، علی اوپر ما جو آذیتمونا تم نے ہمیں تکلیف دی، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون پس وہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، وقال الذین اور کہتے ہیں وہ جو کفر کافر ہیں، لرسولہم واسطے رسولوں سے، لنخرجنکم البتہ نکالے تم کو، من ارضنا تمہاری زمین سے، او یا لتعودن پھیر لے، فی ملتنا ہماری ملت میں، فاوحا پس وہی کیا، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور آباد کریں گے ہم، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ لمن واسطے جو خوف ڈرے، مقامی کھڑے ہونے سے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخوف اور ڈرے، وعید میرے ڈراوے سے، وستفتحوا اور وستفتحوا اور وہ فتح مانگتے ہیں، وخابا اور نامراد ہوئے، یعنی فتح تو مانگتے ہیں اور نامراد ہوئے، کلو ہر ایک، جبار عنید سرکش، انید کہتے ہیں ضدی کو، انید کہتے ہیں ہٹ دھرم کو، تو جبار انید سرکش اور ضدی کو، من ورائہ ان کے پیچھے سے، جہنم جہنم ہے، ویسقا اور پلائے جائیں گے، من ماء پانی، سدید پیپ والا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ اپنی خاص رحمت سے، خاص کرم، خاص فضل، خاص طفیل سے، یا اللہ ہم پر رحم کرنا، ہم پر اپنے ہم پر ہمارے گناہوں پر یا اللہ اپنی رحمت کی پردہ پوشی کرنا، آمین۔ یتجرعہ گھونٹ گھونٹ ہوگا اس کو، ولا اور نہیں، یکادو ممکن، یسیغہ کہ وہ پورے اس کے پی لے اس کو، یعنی وہ اس کو پی ہی نہیں سکتے، کوئی انسان کوئی پی سکتا ہے نہیں، گھونٹ گھونٹ کر کے لیں گے، ویاتی اور وہ آئے اس کے پاس، موت موت، یعنی ویاتی موت کا مطلب ہے اور وہ آئے اس کے پاس موت، من سے کل ہر مکان گھر سے، وما اور نہیں ہوا وہ بمیت مرنے والے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو موت بھی مار دی جائے گی، جن کو عذاب ہو رہا ہوگا وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں موت آ جائے، اتنا سخت عذاب ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اعذنا، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے، آمین۔ ومن اور سے، ومن ورائہ اور ان کے پیچھے سے، عذاب غلیظ عذاب ہے گندا سخت، لا اچھا عذاب غلیظ، آیت نمبر 17 ختم ہوئی، 18 شروع کرتے ہیں۔ مثل الذین مثال وہ جو کفروا کافر ہیں، بربہم ساتھ اپنے رب کے، اعمالہم اعمال ان سب کے، کرمدانی اشتدت، کرامات کہتے ہیں راکھ کی طرح، نشتدت جو زور سے چلے، بھی ساتھ اس کے، ریح ہوا، فی میں، یومن دن، آصف کہتے ہیں آندھی کے دن کو، یعنی کافروں کے اعمال کیسے ہوں گے، راکھ کے ڈھیر کی طرح، کہ جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو وہ اڑ جاتی ہے، ایسے اعمال ہوتے ہیں ان کے، لا نہیں یقدرون وہ قدرت رکھتے ہیں، مما جو کچھ کا سب کمایا، اعلی پر شیئن کچھ بھی، ذالک یہ ہوا الضلال البعید گمراہی ہے وہ دور کی، الم تری کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء یہ کہ وہ چاہے، یذہبکم وہ لے آئے تم کو، وہ یذہبکم وہ لے جائے تم کو، ویاتی اور وہ لائے، بخلق دوسری مخلوق، جدید نئے سرے سے، وما اور نہیں، ذالک یہ علی اللہ اوپر اللہ کے، بھی عزیز
کوئی مشکل، کوئی اس میں تکلیف کی بات نہیں۔ اللہ چاہے تو ایک قوم کی جگہ جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ دوسری قوم کو اٹھا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہے۔ وَبَرَزُوا، اور وہ نکلیں گے، للہ واسطے اللہ کے، جمیعاً سارے کے سارے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ پس کہیں گے کمزور لوگ، للذین واسطے وہ جو نستکبروا جو کہ تکبر کرتے تھے، انا بے شک کنا ہم لکم واسطے تمہارے تبان پیروی کرتے تھے، فہل پس کیا، انتم ہو تم مغنونا ہٹا سکنے والے، انا ہم سے، من سے، عذاب اللہ اللہ کے عذاب کو، من شیء کچھ بھی، قالو کہیں گے، لو اگر، ہدان اللہ ہدایت دی اللہ نے، لہدیناکم البتہ ہم ہدایت دیں گے تم کو، سواء برابر ہے، علینا اوپر ہمارے، اجزینا کہ ہم گھبرائیں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں، مالنا نہیں واسطے ہمارے، میں محیص کوئی چھٹکارا۔ وقال الشیطان اور کہے گا شیطان، لما البتہ جو قضی الامر پوری ہو گیا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، وعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، وعد الحق کی وعدہ بھی سچ کے ساتھ، ووعدتکم اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، فاختلفتم کہ تم سب کی مخالفت کروں گا، وما اور نہیں، کانا ہے لیا میرے لیے، علیکم اوپر تمہارے، من سے سلطان دلیل، الا مگر ان یہ کہ دعوتکم پکارے تم کو، فاستجبتم پس جواب دوں تم کو، لی واسطے میرے، فلا پس نہیں، تلومونی تم مجھے الزام دو، ولومو اور الزام دو، انفسکم اپنے آپ کو، ما نہیں انا میں، بمصرخکم تمہاری داد رسی کرنے والا، وما اور نہیں، تم بمصرخی میری داد رسی کرنے والے، انی بے شک میں، کفرتو میں نے دور کیا، بما ساتھ جو اشرکتمونی تم شریک ٹھہراتے ہو میرے ساتھ، میں قبل اس سے پہلے، ان الظالمین بے شک ظالم، لہم واسطے ان سب کے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وادخل الذین آمنوا اور داخل ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کے، جنات تجری من تحتها الانہار باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ساتھ حکم اللہ کے، تحیتہم اور ملاقات ان کی، فیہا اس میں، سلام سلام ہے، یعنی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلام ہی سلام ہے، اسی لیے دنیا میں مسلمانوں کو حکم ہے، ایمان والوں کو، کہ وہ سلام کو فروغ دیں، ابشر السلام سلام کو فروغ دو، یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور چھوٹا بڑوں کو اور بڑا چھوٹے کو سلام کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری زبانوں سے اتنا زیادہ یہ لفظ عام ہو جائے کہ جب جنت آئے تو ہم اس وقت بھی ایک دوسرے کو، جنتیوں کو سلام کر رہے ہوں، آمین۔ علم ترا کیا نہیں تو نے دیکھا، کیفا کیسے، ضربہ مثال ہے، ضربہ واو مثال دیتا ہے اللہ، مثلا مثال، کلمتن بات کی، طیبتن پاکیزہ کی، کشجرتن گویا کے درخت ہو، طیبتن ایک پاکیزہ، اصلها جڑیں اس کی، ثابتن مضبوط ہو، وفرعها اور شاخیں اس کی، فی السماء آسمان کی طرف ہو، تؤتی تو آئے، اکلہا پھل اس کا، کلہ ہر ایک، ہین اس وقت، باذنی ساتھ حکم کے، ربیہا اس کے رب کے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم شاید کہ وہ سب یتذکرون وہ سب غور و فکر کریں، ومثل اور مثال، کلمتن بات کی، خبیثتین گندی بات کی، کشجرتن وہ درخت، خبیثتن نجست کہ وہ گندا ہے، نجتست اکھاڑ لیا اس کو، من سے فوق الارض زمین کے اوپر سے، مالہا نہیں واسطے اس کے، من قرار کوئی ٹھہرنے کی جگہ، یعنی وہ کہیں بھی نہیں لگ سکتا، یثبت اللہ الذین وہ ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو، آمنوا ایمان لائے، بالقول بات میں، قول ثابت مضبوط ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور
اور آخر میں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو وَيَفْعَلُ اور وہ کرتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء جو وہ چاہے الم ترى کیا نہیں تو نے دیکھا الی الذین طرف وہ جو بدلتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو کفر کر کے وَأَحَلُّ اور اتارتے ہیں قومہم اوپر ان سب کی قوم کے دار البوار جو کہ تباہی کا گھر ہے یعنی جب اللہ نے رسول بھیجے اور کتاب الہی میں کام دیے لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے لیے تباہی کا گھر ہے جہنم اور تباہی کے گھر کا نام کیا ہے جہنم ہے یصلونہا داخل ہوں گے اس میں وبئس القرار اور برا ہے ٹھکانہ وجعلوا اور بناتے ہیں للہ واسطے اللہ کے اندادن مد مقابل یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لیذلوا تاکہ وہ گمراہ کرے اور سبیلی اس کے راستے سے قل کہنے تمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ فإن بس بے شک مصیرکم لوٹنا اس کی طرف الی النار آگ کی طرف ہے قل کہہ دو قل لعبادی الذین اے واسطے وہ بندے وہ جو آمنو ایمان لائے یقیموا الصلاۃ ایک بات قائم کرتے ہیں نماز کو وَيُنْفِقُوا اور وہ خرچ کرتے مما جو کچھ رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو سرًا چھپ کر وعلانیتاً اور علانیہ طور پہ من قبل اس سے پہلے این یہ کہ یاتیا وہ آئے یوم دن لا نہیں بیع فائدہ یا تجارت فی ہی اس میں ولا اور نہ ہی خلال دوستی ہوگی اللہ الذی اللہ ہے وہ ذات جو خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پس نکالا بھی اس کے ساتھ من الثمرات پھلوں میں سے رزق لکم رزق واسطے تمہارے وسخر اور مسخر کیا لکم الفلک تم واسطے تمہارے کشتی کو لتجریہ تاکہ بہے فی البحر دریا میں بامرہ اس کے حکم سے وسخر اور مسخر کیا لکم الانہار واسطے تمہارے نہروں کو وسخر اور مسخر کیا لکم الشمس واسطے تمہارے سورج کو والقمر اور چاند کو دائبینی وہ چل رہے ہیں یعنی ایک ہی مدار میں چل رہے ہیں وسخر اور مسخر کیا لکم اللیل والنہار واسطے تمہارے رات اور دن کو وآتاکم اور دیا تم کو من کل سے ہر ما جو سألتم جو تم نے سوال کیا وإن تعدوا اور اگر تم گنتی کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کی لا تحصوها نہیں تم اس کی گنتی کر سکتے ان الانسان بے شک انسان لظلوم البتہ ظالم ہے کفار بہت ناشکر ہے اور جب قالا کہا ابراہیم نے رب اجعل ھذا اے رب بنا دے یہ ھذا البلد اس شہر کو آمنا امن والا وجنوبنی اور ایک طرف کر دے مجھے وبنیہ اور میرے بیٹے کو یعنی میری نسل کو ان یہ کہ نعبد الاصنام یہ کہ ہم بندگی کریں بتوں کی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی بندگی کرنے سے بچا لے ربی رب ہمارے انہن بے شک وہ اضللنا گمراہ ہوئے کثیرم بہت سے من الناسی لوگوں میں سے فمن اتبعنی پس جس نے میری پیروی کی فانہ پس بے شک اس کو منی وہ میری ہی طرف ہے ومن عصانی اور جو کہیں نافرمانی کرے فانک پس بے شک تو غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے ربنا رب ہمارے انی بے شک میں اسکنتو میں نے آباد کیا من ذریتی اپنی اولاد کو بوادن ایک میدان میں غیری نہ کے ذی زرعن وہاں کھیتیاں تھی اندہ پاس بیتک المحرمہ یعنی اس خانہ کعبہ کے گھر کے پاس ربنا اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کرے نماز کو فجعل پس بنا دے افئدۃ دل ان کے من الناس لوگوں میں سے تہوا کہ وہ خواہش کریں مائل ہوں الیہم اسی کی طرف ورزقہم اور وہ رزق دے ان سب کو من الثمرات پھلوں میں سے لعلہم شاید کہ وہ سب یشکرون وہ شکر کرے ربنا رب ہمارے انکا بے شک تو تعلم تو جانتا ہے ما نخفی جو چھپا ہے وما نعلن اور جو کھلا ہے
वमा यख्फा और जो वो छुपा है अल्लाह ऊपर अल्लाह के मिन शैइन से चीज़ फिल अर्ज़ ज़मीन में वला और नहीं फिस समा आसमान में, यानी अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अब सब तारीफ़े वास्ते अल्लाह के वो जो वहाबा जिसने अता किया ली वास्ते मेरे अला अलल किबरी बुढ़ापे में इस्माईल अल्लाह व इसहाक़ा इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, यानी 87 बरस की उम्र में इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद दी इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में, जबकि आपकी उम्र मुबारक 87 बरस थी। और जब आप 100 बरस के थे तो फिर उस वक्त आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने अता किए थे। इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब लसमीउ दुआ, अलबत्ता सुनने वाला है दुआओं का। रब्बी जअलनी, रब हमारे बना दे, दुआ आ रही है, दुआ कर रहे हैं हम भी, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। रब्बी जअलनी, रब बना दे हमें मुकीमस सलाती, नमाज का कायम करने वाला, आमीन। वमीन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब हमारे तू कबूल कर, हम रब्बना तक़ब्बल दुआ, और रब तू कबूल कर दुआ को। रब्बना ग़फ़िरली, रब हमारे बख्श दे हमें, वली वालिदैया, और वास्ते हमारे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना, और वास्ते तमाम मोमिन को, यानी ईमान लाने वालों को। यौम दिन यकूमुल हिसाब, जब कायम होगा हिसाब। वला और नहीं तहसबन्नल्लाह, तू गुमान करता अल्लाह के लिए, गाफिलन कि वो गाफिल है, अम्मा जो कुछ यामलुज़्ज़ालिमून, जो कि वो अमल करते हैं जालिम लोग। इन्नमा बेशक जो युअख्खिरुहुम, वो मौखर करते हैं, लियौमिन वास्ते दिन के, तशखसु बथरा जाएंगी, फीही उस दिन, उसकी अबसार आँखें, यानी वो तो एक ऐसा सख्त दिन होगा कि आंखें भी पथरा जाएंगी। मुहतिईना, दौड़ते होंगे, मुकनी, ऊपर उठे होंगे, रूसीम, उनके सर, ला यरतद्दु, नहीं लौटेगी, इलैहिम, उनकी तरफ, तरफुहुम, उनकी निगाहें, व अफइदतुहुम, और उनके दिल, हवा उड़े हुए हैं, परेशानी में हैं। वअंज़िरिन नासा, और डराओ लोगों को, यौमद्दीन यातीहिम, वो आए, यातीहिमुल अज़ाब, अज़ाब, फ़यक़ूलुल लज़ीना, बस वो कहते हैं वो जो ज़लम ज़ालिम है, रब्बना, रब हमारे, अख़िरना, दे हमें, इला तरफ, अजलिन करीब, यानी मोहलत दे दे हमें एक मुद्दत मुकर्रर तक, नज़दीकी, नुजिब, हम कबूल करेंगे, दावत का, हम कबूल करेंगे दावत तुम्हारी, वनत्तबिर रसूल, और हम पैरवी करवाएंगे रसूलों से। अवलम, क्या और नहीं, तकूनु तुम हो, अक़सम तुम, कि तुमने कस्में खाई, मिन क़ब्ल, इससे पहले, मालकुम, नहीं वास्ते तुम्हारे, मिन ज़वाल, कोई जवाल, वसकां तुम, और तुम्हारे मसाकिन, फी मसाकिनी, और यानी वो बस्तियों में, वो जो अल्लज़ीना, वो जो ज़ुल्म ज़ालिम है, अंफुसहुम, तुम्हारी अपने आप में, मतबय्यना, और तुम बयान करते हो, लकुम वास्ते तुम्हारे, कैफा क्यों कर, फ़अलना, पस वो हो, बिहिम साथ उन सबके, वज़रबना, और मिसाल हमारी, लकुमुल अमसाल, वास्ते मिसालों के जरिए अल्लाह ताला समझा रहा है, वास्ते तुम्हारे मिसालें, वक़द, और अलबत्ता जब, मकरू, मकर क्या, मकरहुम, मकर उन सबका, इंदल्लाहि, पास अल्लाह के, मकरूम, मकर भी किसी काम नहीं आया, व इनकाना, और ये कि है, मकरूम, मकर उनका, लितज़ूला, ताकि टल जाए, मिन्हु उससे, मिन्हुल जिबाल, पहाड़, यानी अगर कोई तूफान, कोई सख्त तरीन इंसान पे मुश्किल वक्त भी आया, तब भी वो मकर करने से बाज नहीं आता। फला, पस नहीं, तहसबन्नल्लाह, तू गुमान कर अल्लाह के लिए, मुखलिफा, खिलाफ उसके, वादू, जो वादा किया उसके, रसूला, उसके रसूल, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़, ज़बरदस्त है, ज़ुन्तिक़ाम, बदला लेने वाला है। यौमा, जिस दिन, तुबद्दलुल अर्ज़ु, तो बदल दी जाएगी ज़मीन, गैरल अर्ज़ी, दूसरी ज़मीन से, वस्समावातु, और आसमान, बरज़ू, सामने है, लिल्लाहि, वास्ते अल्लाह ताला के, वाहिदिल क़हार, जो कि ज़बरदस्त है और गालिब है, एक है।
اللہ واحد ہے یعنی ایک ہے، اور قہار زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو کہتا ہے کہ مجرمین یومئذ اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم کرتے ان کے من سے قطویران گندھک کے، وتخشا اور چھا رہی ہوگی وجوہہم النار ان کے چہروں پر آگ۔ لیجزی اللہ تاکہ وہ جزا دے اللہ کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ حاذا یہ بلاغن پہنچانا ہے، للناس واسطے لوگوں کے، ولیونذروا تاکہ وہ ڈرائے، بھی اس کے ساتھ، ولیعلموا تاکہ وہ جانچے ان سب کو، انما بے شک جو ہوا وہی الہ معبود ہے، واحد واحد، ولی یذکروا اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب صاحب الباب۔ یہاں سورہ ابراہیم ختم ہوئی آیت نمبر 52 پر۔ اگلی سورت سورہ ہجر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ مبارک کلمہ ہے الف لام را، تلک آیات الکتاب، یہ نشانی ہے کتاب کی، وقرآن مبین اور قرآن ہے واضح۔ ربما کیسے ہو سکتا ہے، یود الذین وہ چاہیں وہ لوگ جو، کفر کافر، لو کاش، کانو تھے، مسلمین وہ مسلمان، یعنی وہ فرما بردار ہو جاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو وہ نہیں ہو سکتے نا، جب اللہ کا حکم پورا آ گیا اور قیامت آ گئی تو یہ اس وقت جو ہے نا آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، کاش کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جاتے۔ ذرہم چھوڑ دے انہیں، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ پئیں یعنی وہ فائدہ اٹھائیں، یتمتعوا وہ فائدہ اٹھائیں، ویلہہم العمل اور وہ دنیا کا عمل کریں اپنی آرزوؤں کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، فسوف پس ضرور، یعلمون وہ جان جائیں گے، وما اور نہیں، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ سے بستی، الا مگر، ولہا و البتہ وہ ہے، کتاب معلوم وہ ہے کتاب معلوم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جس کا کہ اللہ نے حکم کتاب معلوم میں نہ لکھ دیا ہو۔ ما نہیں، تسبقو گزری، من امتن کوئی ان جماعت، اجلہا وقت اس کا، وما اور نہیں، یستاخرون اس سے وہ وقت پیچھے ہٹ سکا، یعنی کسی بھی امت کا وقت نہ تو آگے بڑھایا گیا نہ ہی اسے جلدی سے کم کیا گیا، بلکہ جتنا اللہ نے لکھ دیا تھا اتنا وہ پورا کیا۔ وقالو اور کہنے لگے کافر، یا ایہا الذی اے وہ شخص جو، نزلہ جس پہ نازل ہوا، علیہ ذکر اوپر اس کے ذکر، انکا بے شک وہ، لمجنون البتہ دیوانہ ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی امی کو جو ہے نا نبوت ملنے سے پہلے کفار مکہ اور عرب کے تمام لوگ صادق اور امین کہتے تھے کہ آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں تھا، پھر کیسے آپ مجنون ہو سکتے ہیں؟ لو اگر، ماں جو، تأتینا آئے تمہارے پاس، بالملائکتی واسطے ساتھ اس کے فرشتے، ان یہ کہ کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، ماں نہیں، ننزل الملائکۃ ہم نازل کرتے فرشتے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، وما اور نہیں، کانو تھے، ازم جب، منذرین ان کو مہلت دینی تھی، انا بے شک۔ اب دیکھیں یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، ایک ایسا چیلنج جسے آج تک اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی نہیں مٹا سکا، اس دعوے کو کوئی اس کے بغیر اس کا چیلنج قبول ہی نہیں کر سکا۔ کیا ہے دعوت؟ دیکھیں، انا بے شک، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، نزلنا ذکر اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو بے شک ہم نے نازل کیا، انا اور بے شک،
بے شک ہم لہو واسطے اس کے لحافظون البتہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی یہ جو قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اس سے پہلے کی تمام کتابیں تورات، انجیل، زبور سب کی سب جو ہیں ان میں کمی بیشی کی گئی، لیکن یہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا آج تک ویسے ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اللہ یہاں خود کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ جب ارسلنا بھیجا ہم نے من سے قبل کا آپ سے پہلے فیشین گروہوں میں سے اولین جو پہلے گزر چکے ہیں، وما اور نہیں یاتیم آئی ان سب کے پاس من رسول کوئی رسول میں سے الا مگر کانو تھے بھی ساتھ اس کے یستہزئون وہ مذاق اڑانے والے. یعنی جب بھی کسی قوم پر نبی اور رسول آئے تو وہ قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی. کذالک اسی طرح نسلکہ ہم پلائیں گے اس کو فی قلوب المجرمین جو مجرموں کے دلوں میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے جو کہ مجرمین کے دل ہیں. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے بھی ساتھ اس کے وقد اور البتہ خلط گزر چکی سنت الاولین طریقہ پہلوں کا. ولو اور اگر فتحنا ہم کھولتے علیہم ان پر ان کے بابم دروازے من السماء آسمان کے فظلوا پس رہیں فیہ اس میں یعرجون وہ چڑھتے ہوئے. ولقالوا البتہ کہتے انما بے شک جو سکرت بند کر دیا ابصارنا ہماری آنکھیں بل کے نحنو ہم قوم ہیں مسحورون جن پہ جادو ہو گیا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ جب جعلنا بنایا ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن آسمان کو میں برج بنائے یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے. وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے خوشنما بنا دیا اس کو لِلنَّاظِرِينَ واسطے دیکھنے والوں کے. یعنی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس میں کتنی خوبصورت اگر رات ہو تو چاند نظر آئے گا، ستارے نظر آئیں گے، اور اگر دن ہو تو پھر آسمان پہ کیا نظر آتا ہے؟ سورج نظر آتا ہے. اور پھر کبھی آسمان پر بادل نظر آتے ہیں، کبھی آسمان پر نیلا آسمان نظر آتا ہے، کبھی اس پہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے. کس سے؟ من سے کلی ہر شیطان الرجیم شیطان مردود سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے آسمان بنائے ہیں اس کی حفاظت کی ہے کہ اس پر نہیں چڑھ سکتے شیطان مردود الا مگر من استرق السمع جو چوری کر لے، چوری چھپے سن لے، فاتبعہ پس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی اس کی پیروی کرتا ہے. پیروی کرنے کا مطلب پیچھے لگنا ہوتا ہے نا. تو فاتبعہ پس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب مبین شہاب ثاقب جو ہمیں آسمان پر سے ایک گرتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے نا. کبھی کبھی ہم دیکھیں ایسا لگتا ہے آسمان سے ایک تارہ ٹوٹ کے نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے. وہ شیطان کے پیچھے لگتا ہے جو اوپر چڑھتے ہیں سنگن لینے کے لیے. اللہ کے جو حکم جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کر رہا ہوتا ہے ان کی کوئی سنگن لینی ہوتی ہے، کوئی کان لگا کے سننے والی بات ہوتی ہے. والارض اور زمین مددناہا پھیلایا ہم نے اس کو، والقینا اور ڈالے ہم نے اس میں فیہا اس میں رواسیا پہاڑ بوجھ. پہاڑوں کا بوجھ ہے، اگر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو زمین جو ہے وہ ڈگمگا جاتی. وَأَنبَتْنَا اور اگایا ہم نے فیہا اس میں من سے کل ہر شے ان چیز کے موزون اندازے کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں زمین پر اگائی ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ہے. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے لکم واسطے تمہارے فیہا اس میں معائش جو ہے نا معاش کے سامان. وَمَل
لستم اور نہیں تھے تم لہو باتیں اس کے برازقین رزق کو تلاش کرنے والے، و ان من اور یہ کہ سے شیء چیز کے الا مگر عندنا پاس ہمارے خزائنہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، وما اور نہیں ننزلہ نازل کرتے اس کو الا مگر بقدر معلوم ایک اندازے کے مطابق، معلوم اندازے کے۔ فرض کریں اگر ہم سوچیں کہ لگاتار بارشیں ہوتی رہیں تو پھر انسان کیا ہو جائے گا؟ بالکل بھی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ بارش رکے گی تو وہ نکلے گا، بارش رکے گی تو وہ معاش کے لیے نکلے گا، روزگار تلاش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ایک انتظام رکھا ہوا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، پھر بارشیں رکتی ہیں، زمین خشک ہو جاتی ہے، انسان پھر چلنے پھرنے لگتے ہیں، پھر اسی زمین پر پیداوار کر لیتے ہیں، پھر اسی زمین پر اپنے لیے بہترین سامان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ لگاتار کوئی ایک کام نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کہیں پہاڑ ہیں بس پہاڑ اگتے ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ان سب چیزوں کو مقررہ انداز سے کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو وافر مقدار میں رزق دے تو وہ رزق کو جو ہے نا استعمال کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دوسروں کو دینا شروع کرتا ہے، پھر اس کے اندر غرور اور تکبر جب آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ رزق تو میرا مال ہے، پھر وہ نہیں دیتا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے اس سے، پھر وہی مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو لواقح کہ اس رس بھری ہوئی ہے، فَأَنزَلْنَا پس بھیجا نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے ماء پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُ پس پلایا ہم نے اس کو، وما اور نہیں انتم تم لہو واسطے اس کے بخازنین نکالنے والے، یعنی اس پانی کو تم نکالنے والے نہیں ہو۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ جتنی مرضی زمین کو کھود لیں پانی نہیں نکل سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو وہ پانی دے سکتا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک لَنَحْنُ ہم نُحْيِي ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم نَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی ہیں وارث۔ وَلَقَدْ اور البتہ جب عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ جانا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ جب عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ جانا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو، یعنی جانا ہم نے آگے رہنے والوں کو اور جانا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون لوگ اللہ کی دعوت دین کو آگے بڑھ کر سینے سے لگائیں گے، یعنی وہ لوگ جو مہاجرین تھے، وہ جو انصار تھے، آگے بڑھ کے دین کی دعوت کو قبول کیا، اور کون رہ گیا پیچھے؟ وہ مشرکین مکہ جو کہ وہیں کے رہنے والے تھے، اس شہر کے رہنے والے پیچھے رہ گئے۔ اور وہ سارا شہر تو نہیں آئے نا، جبکہ جب مدینہ میں آئے تو پھر مہاجرین اور انصار دونوں نے مل کر دعوت دین کو آگے بڑھایا، لیکن انصار مدینہ جو تھے وہ بہت زیادہ ایمان لانے والے تھے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق دیر لگائے بغیر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے، عثمان بن عفان بھی آگے آگے ہوں گے۔ ابو بکر کی دعوت دینے پر زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن جبیر جیسے بہت سے فوراً ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون پیچھے رہ جائے گا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک ربک رب تیرا ہوا وہ یحشرہم وہ جمع کرے گا ان سب کو، انہو بے شک وہ حکیم الحکیم ہے، علیم علم والا ہے، یعنی حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ جب خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال مٹی سے، ایک گارے سے، کھنکتا ہوا جو گارا ہوتا ہے نا جس کے اندر بجری بھی ہوتی ہے، ریت بھی ہوتی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں سے، من سے، ہمائن سڑے ہوئے سے، مسنون یعنی گلے سڑے گارے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ والجان اور جن، خلقناہو ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل اس سے پہلے، من نارن آگ سے، نار السمو اور آگ بھی کون سی کہ آگ کی لپٹ سے، لپٹتی ہوئی جو اوپر کی آگ ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں کہ ہم ایک موم بتی جلائیں اور اس میں دیکھیں کہ ایک شعلہ بنتا ہے اور شعلے کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا شعلہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ
اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے. وَإِذْ اور جب قالا کہا رب کا تیرے رب نے للملائکتی واسطے فرشتوں سے انی بے شک میں خالقم پیدا کرنے والا بشرن بشر کو من سے سلسالن بجنے والی مٹی سے کھنکتی ہوئی مٹی سے من ہمائی مسنون جو کہ گلے سڑے گارے سے بنے گا. فَإِذَا پس جب سویتو سیدھا کیا اس کو ونفختو اور پھونک ماری اس میں فی ہی اس میں من روحی اپنی روح کو فقعو پس گر گئے الہو ساجدین وہ سب سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا ملائکہ کو ملائکہ نے کلہم سارے کے سارے اجمعین اکٹھے ہو گئے الا مگر ابلیس مگر شیطان نے نہیں ابا تکبر کیا انکار کیا ان یکونا یہ کہ وہ ہو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں یعنی وہ تو یہ نہیں تھا نا سجدہ کرنے والوں میں. قالا کہا یا ابلیس اے ابلیس ما لکا کیا ہے واسطے تیرے اللہ یہ کہ نہیں تکون تو ہوا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. یعنی اب تک پڑھے جانے والے قرآن میں تیسری مرتبہ پڑھا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا اور آدم کو سوائے ابلیس کے. اور ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس نا امید. قالا کہنے لگا لم نہیں اکم میں ہوں لاسجد یہ کہ میں سجدہ کروں لبشرن واسطے انسان کو خلقتہ کہ تو نے پیدا کیا اس کو من سلسالن گارے سے من ہمائی مسنون جو کہ گلا سڑا گارا تھا. قالا کہا فخرج پس نکل جا منہا اس سے فإنکا پس بے شک تو رجیم مردود ہے. وإنا اور بے شک علیک اللعنت اوپر تیری ہے لعنت الی یوم الدین قیامت کے دن تک یعنی بدلے کے دن تک. قالا کہا ربی رب میرے فانظرنی پس ڈھیل دے مجھے الی طرف یوم الدین یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے کے. قالا کہا فإنکا بے شک تو من المنظرین تجھ کو ڈھیل دی گئی ہے الی طرف وقت یوم الدین کے یوم الوقت المعلوم قیامت کے دن تک. قالا کہا ربی رب میرے بما ساتھ جو اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے لأزینن البتہ میں خوشنما بناؤں گا لہم واسطے ان سب کے فی الارض زمین میں ولا اغوینہم اور میں بہکاؤں گا ان سب کو اجمعین سارے کے سارے کو الا مگر عبادہ کا بندے تیرے منہم المخلصین ان میں سے وہ ہیں جو خالص ہیں. قالا کا ھذا یہ صراط راستہ ہے علیہ اوپر میرے مستقیم سیدھا یعنی یہ ہے میری طرف سے میرا سیدھا راستہ. انا بے شک عبادی میرے بندے لیسا نہیں لکا واسطے تیرے علیہم اوپر ان سب کے سلطان دلیل الا مگر من اتبع کا جو پیروی کرے تیری من الغاوین وہ سب کے ہو جائیں گے بہکے ہوئے میں سے ہو جائیں گے. وإن اور بے شک جہنم لموعدہم البتہ وعدہ ہے ان سب کے لیے اجمعین سارے کے سارے کے لیے. لہم واسطے اس کے سب ان 7 ابواب دروازے ہیں یعنی جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ بات کہاں ہم نے پڑھی ہے؟ سورۃ الحجر میں. لکلی بابن ہر دروازے سے منہم ان میں سے جزء گروہ ہیں مقسوم بٹے ہوئے یعنی علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے. ان المتقین بے شک متقین فی جنات وعیون باغات میں ہیں اور چشموں میں ہیں. ادخلوہا داخل ہوتے ہیں اس میں بسلام ساتھ سلام کے آمین امن میں آتے ہوئے. ونزعنا اور نکال دیا ہم نے معافی جو میں صدوری ان کے دلوں میں تھا من غل کوئی بھی حسد کوئی بھی بغض اخوانن بھائی بھائی بنا دیا اللہ اوپر سرورن تکیے لگائے متقابلین آمنے سامنے. لا یمسہم نہیں وہ چھوئے گی ان سب کو فیہا اس میں نصب کوئی تکلیف وما ہم اور نہ ہی وہ سب منہا اس میں مخرجین اس سے نکالے جائیں گے. نبی خبر دیجئے سنا دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی یہ کہ میں انا الغفور الرحیم میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان. اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا اللہ ہے کہ اس نے ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر بھی کہا کہ میں ہی ہوں جو غفور الرحیم ہوں. یعنی ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. وَأَنَّ اور یہ کہ عذابی میرا عذاب هو العذاب العلیم وہ ہے عذاب دردناک. وَنَبِّئُهُمْ اور خبر دے دیں ان سب کو ان ضیف ابراہیم ان سے ضیفی مہمان ابراہیم کے. اس جب داخل علیہ اوپر اس کے فقالو پس کہا سلام سلامتی ہو.
قال کہا انا بے شک منکم تم میں وجلون ڈر محسوس کیا میں نے. قالو کہنے لگے لا توجل نہیں آپ ڈریں, انا بے شک نبشرک ہم بشارت لے کے آئے ہیں تیرے لیے بغلام ساتھ لڑکے کی, علیم سمجھدار. قالا کہا ابشرتمونی کیا اب تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو, اللہ اوپر یہ کہ مسنی الضر کہ مسنی الکبر یہ کہ چھوا ہے مجھ کو بڑھاپا, فبما پس بوجہ جو تبشرون تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو. قالو کہنے لگے بشرناک خوشخبری دی ہم نے تجھ کو بالحق کی انصاف کے ساتھ سچ کے ساتھ, فلا پس نہیں تکن تو ہو جانا من القانتین مایوس لوگوں میں سے. قالا کہا ومن یقنط جو کوئی نافرمان ہو من رحمتی اس کی رحمت سے, ربی رب اس کے سے, الا مگر الا الضالون مگر گمراہ. قالا کہا فما پس کیا ہے خطبکم معاملہ تمہارا ایھا المرسلون اے بھیجے ہو. قالو کہنے لگے انا بے شک ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی طرف قوم کے مجرمین جو مجرم ہیں, الا مگر آل لوط سوائے آل لوط کے, انا بے شک لمنجوہم البتہ میں نجات دوں گا ان سب کو, اجمعین سارے کے سارے کو, الا امرأتہ مگر اس کی عورت کو نہیں, قدرنا وعدہ کا پہنچنا ہے, انہا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. فلما پس البتہ جاء آئے آل لوطی آل لوط مرسلین بھیجے ہوئے میں سے. قالا کہا انکم بے شک تم قوم منکرون تم قوم ہو ایک انکار کرنے والی. قالو کہا بلکہ جئنا کا نجات دی ہم نے تجھ کو بما ساتھ جو کانو تھے فی اس میں یمترون وہ جھگڑتے, وآتینا کا اور دیا ہم نے تجھ کو بالحق کی انصاف کے ساتھ, وإنا اور بے شک لصادقون ہم سچے ہیں. فاسری پس لے چل بأہلک ساتھ اپنے اہل و عیال کو بقطع ٹکڑے میں من اللیل رات کے, ومن واتبع اور پیروی کی, ادبارہم ان کے پیچھے, ولا اور نہیں یلتفت وہ مڑے, منکم تم میں سے احدن کوئی ایک, احدم ومزو اور مقرر کیا, حیث جہاں کہیں تمرون تم نے حکم کیا تھا, وقضینا اور پورا کیا ہم نے, الیہ اس کی طرف, ذالک الامر یہ ہے حکم, انا یہ کہ دابر جڑ, ہاؤلائی یہی, مقطوعم کٹے گی, مصبحین صبح کے وقت. وجاء اور آئے اہل المدینہ اہل مدینہ, یستبشرون وہ خوشخبریاں مناتے ہیں. قالا کہا انا بے شک ہاؤلائی ضیفی یہ مہمان ہیں, فلا پس نہیں تفضحون تم مجھے رسوا کرو, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ولا اور نہیں تخزون تم مجھے رسوا کرو. تفضحون اور تخزون دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. قالو کہنے لگے اولم کیا اور نہیں, ننہکا ہم نے منع کیا تھا تجھ کو, عن العالمین اوپر سارے جہان کے. قالا کہا ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں, ان یہ کہ کن تم ہو تم فاعلین کچھ کرنے والے, لعمرک البتہ قسم ہے تیری, انہم بے شک وہ سب لفی البتہ میں, سکرتہم نشے میں ہیں, یعمہون وہ بہکے جاتے ہیں. فاخذتہم الصیحۃ پس پکڑ لیا ان سب کو ایک چنگھار نے, مشرقین صبح کے نکلنے کے وقت. فجعلناہا پس بنا دیا ہم نے اس کو, عالیہا اوپر اس کے, سافلہا نیچے اس کے, وامطرنا اور برسایا ہم نے, علیہم اوپر, حجارتم پتھر, من سجیل کنکریاں, پتھر کی کنکریاں برسائی تھی قوم لوط پر. ان بے شک فی میں ذالک یہ آیات البتہ نشانی ہے, للمتوسمین واسطے دھیان رکھنے والوں کے لیے, وانہا اور بے شک لبی سبیل البتہ راستہ ہے,
مقیم قائم رہنے والا، ان بے شک فی میں ذالک یہ آیتن البتہ نشانی ہے، للمؤمنین واسطے مومنین کے، ان اور یہ کہ کانا ہے اصحاب الایکتی اصحاب الایکہ لظالمین البتہ ظالم، فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے، منہم ان سب سے، وانہما اور بے شک نہما بے شک وہ نبی امام مبین آمنے سامنے موجود ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ جب کذب جھٹلایا اصحاب الحجر نے، یعنی ایک وادی جو حجاز اور شام کے درمیان میں ہے، اس کا نام اصحاب الحجر ہے، مرسلین اپنے بھیجے ہوئے کو، وآتیناہم اور دیا ہم نے ان سب کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فکانو بستے انہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے، وکانو اور تھے ینحتونا وہ تراشتے من الجبالی پہاڑ، بیوتن گھروں سے، آمنین امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، فاخذتہم الصیحۃ پس پکڑ لیا ان سب کو چنگھاڑ نے، مصبحین صبح کے وقت، فما پس نہیں اغنا کا میں انہم اوپر ان سب سے، ماں جو کانو تھے یکسبون وہ کرتے، وما اور نہیں خلقنا السماوات والارض پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما اور نہیں بینہما پیدا کیا ان دونوں کو، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بھی ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا، وَإِنَّ اور بے شک ساعت قیامت لآتیۃ البتہ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ پس کنارہ کشی کرو کنارہ کشی کرو اپنے انداز سے، یعنی اچھے انداز سے، فصفح الصفح الجمیل کا مطلب درگزر کرو، درگزر کرنا بھی کیسا ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے، انا بے شک رب کا رب تیرا وہی ہے خلاق العلیم پیدا کرنے والا علم والا، وَلَقَدْ اور البتہ جب آتینا کا دیا ہم نے آپ کو سب 7 من المثانی 7 بار پڑھی جانے والی، والقرآن المجید اور قرآن مجید، لا تمدن نہیں تو تم اٹھاؤ گے، نہیں اٹھائیں نہیں کا تیری آنکھیں، الا طرف ما جو متعنا فائدہ اٹھایا ہم نے، بھی اس کے ساتھ ازواجن جوڑوں نے، منہم ان سب میں سے، ولا اور نہیں تحزن تو غمگین ہو، علیہم اوپر ان سب کے، وقفز اور جھکائیے، جناحک اپنے کاندھوں کو، للمؤمنین واسطے مومنین کے، وقل اور کہہ دو انی بے شک میں، انا میں، نذیر مبین البتہ سنانے والا ہوں ڈر کھلا، کلما جب کبھی انزلنا نازل کیا ہم نے، علل اوپر، مقتسمین بانٹنے والوں پر، الذین وہ جو جعلوا القرآن بناتے ہیں قرآن کو، عزین بوٹی بوٹی، یعنی چاہے تو جو حصہ پڑھنا چاہے بس پھر اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے بے علم لوگ ہیں کہ قرآن پاک کو بوٹی بوٹی بنا لیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اگر کسی نے یاسین پڑھی تو ساری عمر یاسین ہی پڑھتے رہے، رحمان پڑھی تو ساری عمر رحمان ہی پڑھتے رہے، فاتحہ پڑھی تو ساری عمر ہی فاتحہ ویسے ہی پڑھتے رہے۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن پاک کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ جو اللہ نے جنت میں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے گا جب تمام نعمتیں دے دے گا کہ تمہیں ابھی ایک بہت بڑی چیز رہ گئی ہے، وہ کہیں گے کیا ہے، ایسی کون سی نعمت رہ گئی، کہیں گے اللہ کا دیدار، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، تو اللہم اجعلنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے جو کہ اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں۔ فوا پس قسم ہے ربی کا رب تیرے کی، لنسألنہم البتہ ہم ضرور بھریں گے ان سب کو، اجمعین سارے کے ساروں کو، یعنی جو لوگ کافر ہیں اور جو کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ان سب کافروں کو جمع کرنا ہے۔ کیسے جمع کرنا ہے، کس کس کو جمع کرنا، مثال میں ہم بتا سکتے ہیں عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوس،
ولید بن مغیرہ، حارث بن ابی طلحہ۔ یہ سب یعنی یہ 5 لوگ جو تھے، یہ پانچوں کے پانچے نام جو ہے ایک ہی اشارے سے جبرائیل امی کے ایک ہی وقت میں ہلاک کر دیے گئے، اور یہ 5 نام مکہ کے نامور آدمیوں کے ہیں جو نبی پاک کو نقصان پہنچانے کے ہمیشہ طریقے سوچتے تھے۔ اما جو کچھ قانون تھے یعملون وہ کرتے۔ آیت نمبر 93 پڑھ لی، اب آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں۔ فَاسْدَعْ پس سنا دیجیے، بما ساتھ جو تُؤْمَرُ تم کو حکم دیا جاتا ہے، بَأَعْرِضْ اور اعراض کیجیے، عَنِ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں سے، اِنَّا بے شک کفیناکا ہم کافی ہیں آپ کے لیے، المستہزئین اوپر جو یہ مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی انا کفیناک المستہزئین کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ دین کو پھیلانے والوں کے لیے میں کافی ہوں۔ الذین وہ جو یجعلون وہ بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا معبود، فسوف بس ضرور یعلمون وہ جان جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ جب نعلم ہم جانتے انکا یہ کہ آپ یضیق تنگ ہوتا ہے صدر کا آپ کا دل، بما ساتھ جو یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی یہاں ہمیں زبان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے کیا کہا کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یہ ہماری زبان کی حفاظت کیا ہے کہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری زبان کی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ وَاعْبُدْ اور بندگی کیجیے رب کا رب تیرے کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین وہ آ جائے وہ وقت موت کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 تک آج پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول اور منظور فرما لے، آمین۔ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی بیشی کوتاہی ہو گئی ہو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ہم اس پہ کوئی بھی ضد یا حد دھرمی نہ کریں، بلکہ جو ہم سے خطائیں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین ثم آمین۔ اللہم اغفر ذنوبنا، آمین، وطہر قلوبنا، آمین، وحسن فروجنا، آمین ثم آمین۔